بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسانوں کے اتہاس کا سب سے بڑا سفر، 7 آسمانوں کا سفر، الاسراء والمعراج، یہ سب سے بڑا اور خوبصورت سفر یعنی معراج کا واقعہ کب ہوا، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 11 سال یعنی مکہ چھوڑنے سے 2 سال پہلے اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر سے 27 رجب سوموار کی رات کو ہوا۔ حضرت علامہ محبوب عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک گھر کی چھت کھل گئی، ایک فرشتہ اندر آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے گیا، جبکہ اس وقت آپ پر نیند کا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مسجد حرام کے حتیح پر آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا، میری پسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چت کر دیا یعنی پھاڑ دیا گیا، اور پھر میرے دل کو نکالا گیا اور ایک سونے کا برتن لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اس کو حکمت سے بھرا گیا، اور پھر میرے دل کو دوبارہ اسی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف سفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس بیچ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی جگہ پر نماز ادا کی اور بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھا۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے سفر کے بیچ 3 جگہ پر نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اتریے اور آپ نماز پڑھ لیجئے۔ پھر میں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے یثرب میں نماز پڑھی، یعنی آپ مکہ چھوڑ کر اسی جگہ آئیں گے، اس جگہ کا نام یثرب سے مدینہ ہو جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ پر کہا کہ اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ پر کہا کہ آپ نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بیت الحم میں نماز پڑھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف راستے کی طرف جاتے ہوئے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور اسے نظر انداز کیجئے اور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسے نظر انداز کیجئے اور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اسی طرح اور 2 جماعتوں سے گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانے میں داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی جگہ پر باندھا جہاں انبیاء اکرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلے تو بخاری شریف کی روایت کے حساب سے یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں دیکھا اور دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے،
تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحیح راستہ دکھایا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی، بھٹک جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے دیکھا تھا وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اب صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، اور جس نے آپ کو اپنی طرف بلایا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف دھیان دیں، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء اکرام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں کچھ انبیاء اکرام نے تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر داؤد علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سب حضرات کے بعد امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریر کیا۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب نے اللہ کی تعریف کی ہے، اب میں اپنے رب کی تعریف اور بڑائی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح تقریر کیا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھ میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، جس میں ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے، میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ یہاں مسجد اقصیٰ تک سفر پورا ہوا، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر وہاں سے چلے، پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو۔ پھر دروازہ کھولا گیا، میں داخل ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ جب آپ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کے دائیں اور بائیں جو لوگ ہیں وہ ان کی اولادیں ہیں، دائیں طرف والے جنتی اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسی طرح پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس طرح آپ سبوں کو سلام کرتے گئے اور ان سب نے آپ کو جواب دیا اور آپ کو دعائیں دی، اور آپ نے ساتویں آسمان میں بیت المعمور کا طواف بھی کیا۔ آسمانوں کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے،
اس کا پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں چھپی ہوئی تھیں اور 2 نہریں ظاہر ہو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ چھپی ہوئی نہریں ہیں، یہ جنت کی 2 نہریں ہیں اور یہ نہریں دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے جسے مصطبہ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلم چلنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے، اس پردے کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہیں۔ اچانک اس پردے سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ایک پردے سے دوسرے پردے تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، میرے آقا، ہماری پہنچ بس یہیں تک ہے، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ یہ رات ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا، میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہوگا۔ لیکن شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے چل پڑے۔ آپ اندھیرے والے پردے سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 اتنے موٹے پردے پر سے بھی گزرے، جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 500 سال کے اوپر کے برابر تھا۔ 500 سال کی دوری تھی تو ایک جگہ پر براق گیا، وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رفرف نامی ایک ہر خیمہ دیکھا، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے اور قریب پہنچے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ تنا کی جگہ پر پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے گئے اور پھر فتح اللہ تک پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اپنی منزل کب کوشن اور ادنا تک پہنچے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے، یہ قرب مقام میں مرتبہ میں سے تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے، یہ قرب مقام میں مرتبہ سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ لامکا پہنچے، جہاں صرف خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے، جو قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں اور زیادہ دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قلوب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر دن رات میں 50 نماز کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس ہوتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ پوچھنے لگے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ پیارے آقا نے فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور ان سے کم کرنے کو کہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت یہ نہیں ہو
کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہوں اور ان کا تجربہ بھی کر لیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، میرے رب، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی ہے۔ اس پر آپ کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، پھر رب کے پاس آتے۔ اس طرح 50 نمازوں کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور ان کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک کسی مخلوق کو اور کسی فرشتے کو اور نہ ہی کسی نبی کو یہ عزت فرمائی۔ بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو دکھا ان میں حوریں، محلیں، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، حوض، کمرے وغیرہ ہے۔ اور جہنم میں جو دیکھا وہ زنجیریں، ہتھوڑے، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح آوازیں اور کھولتا پانی، جلتے دھواں وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف سے ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے، جہاں سے سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر وہاں سے آپ مکہ شریف ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں کو بتانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ اب ابو جہل نے کہا، آپ نے ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں آپ ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بانی قوم، یہاں آؤ۔ تو سب لوگ جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیاں کرنی ہے اپنی قوم سے کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ پھر لوگوں نے پوچھا، کیا آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں سے کچھ نے تالیاں بجائی، کچھ ہنسنے لگے اور کچھ نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا۔ اس کی وجہ سے کچھ ایمان والے مرتد ہو گئے، یعنی ایمان سے نکل گئے، اور کچھ نے اس بات پر یقین کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی تھی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے یقین کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے؟ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا؟ کہا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ فرمایا، جی ہاں، میں تو ان کے آسمانی خبروں کو صبح شام مانتا ہوں، اور وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہوگی۔ واقعہ معراج کو فوراً سچ ماننے کو وجہ سے آپ کے صدیق کہا جاتا ہے۔ معراج کا کہنا واقعہ سننے کے بعد خود میرا ایمان تازہ ہو گیا، یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔
ہمارا آج کا یہ واقعہ بس یہیں تک. امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. ہم نے پوری کوشش کی آپ کو پورے تفصیلات سے سب کچھ بتانے کی. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اور اگر آپ کے من میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ہم سے ضرور سوال کریں. ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر.